نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے لیکچر کو کچھ چیزیں میں ایسی بطور نصیحت کے ناظرین کو کہوں گا کہ جب نکاح کا وقت ہوتا ہے تو دونوں پارٹیوں میں تکلفات ہوتے ہیں، اور ان تکلفات کی وجہ سے کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں جن کو مکمل ہونا چاہیے، تاکہ خدا نخواستہ اگر بعد میں کوئی مسائل پیدا ہوں تو وہ قانونی پیچیدگیوں سے بچ جائیں۔ مثلاً دلہن کو دینے والا جہیز اور اس کے گفٹس، ان کی باقاعدہ ایک فہرست بننی چاہیے، اور وہ فہرست دولہا سے دستخط لیں کہ یہ سامان اس کے گھر دلہن کے ساتھ جا رہا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی مسائل پیدا ہو جائیں تو وہ آپ کے پاس پروف ہو، اور عدالتی کارروائیوں میں وہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوگے۔ اور عموماً میرے تجربے میں یہ بات آتی ہے کہ اس سے لوگ غفلت کرتے ہیں، اور یہ قانون ہے، قانون میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو بھی گفٹ وغیرہ دیے ہوتے ہیں وہ ایک خاص سیکشن ہے۔ میں آپ کو سیکشن یا دفعات زیادہ نہیں بتاتا، اس لیے کہ عوام الناس کو ان چیزوں سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔ اگر میں وکلاء کو ایڈریس کر رہا ہوں یا قانون دانوں کو ایڈریس کر رہا ہوں گا تو یقیناً میں پھر اس وقت وہ تمام دفعات ایکسپلین کروں گا، اور چونکہ یہ لیکچر ہمارے عوام الناس کے لیے ہے تو اس وجہ سے میں دفعات سے پرہیز کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی کو دفعات سے قانونی خاص ریفرنس سے تعلق نہیں ہوتا۔ ہم ان کو صرف قانون کے جو چیزیں ہیں وہ بتاتے ہیں۔ لہذا یہ میری آپ حضرات سے، چونکہ یہ ہمارے لیکچرز جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے اور مسلم ہیں وہاں تک یہ پہنچیں گے، اور اس وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ ان باتوں پر عمل کریں۔ ہاں، ایک چیز اور رہ گئی تھی کہ چونکہ اب ہمارے دنیا میں لوگ پاکستانی خاص طور پر وہ پھیل چکے ہیں، اور شادیاں بھی اس انداز سے ہوتی ہیں کہ دولہا انگلینڈ میں ہے، دلہن یہاں ہے، یا دلہن امریکہ میں ہے اور دولہا یہاں ہے، تو یا ایک آدمی ان کے جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو اس وقت نوٹس وغیرہ دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ اگر ایسی صورتحال ہو تو ہر ایمبیسی میں ایک کونسلیٹ ہوتا ہے اس مقصد کے لیے، اور وہ کونسل آفیسر ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک دوسرے کو نوٹس وغیرہ بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہ پچھلے لیکچر سے ریلیٹڈ چیز تھی، اور اگر یہ صورتحال ہو کہ بیرون ملک کوئی نوٹس بھیجنا ہو کسی قسم کا بھی، یعنی کہ ڈائیورس کا یا اور معلومات کے لیے، یعنی کہ دوسرے پارٹی کو بتانا ہو کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی وہ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ضروری تھا۔ اور اس کے بعد میرا یہ آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ ایک بعض اوقات یہ بھی صورتحال ہو جاتی ہے کہ یونین کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے نان مسلم ہوتا ہے، مطلب وہ ہمارے ملک میں چونکہ جو ہمارے ادارے ہیں بلدیاتی ادارے، اس میں سب لوگوں کو رائٹ ہے کہ وہ الیکشن لڑتے ہیں،
وہ یونین کونسل کے چیئرمین بھی بنتے ہیں. تو وہ اگر یہ صورتحال ہو کہ یونین کونسل کا چیئرمین نان مسلم ہو تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ وہ کونسل وہ یونین ایک علیحدہ سے اس مقصد کے لیے ایک چیئرمین ریکنسیلیشن چیئرمین مسالتی کونسل کا چیئرمین متعین کریں گے اور وہ اس سارے معاملات کو پھر طے کرے گا، ان کے مسلمان پارٹیز کے درمیان مسالت کرائے گا وغیرہ وغیرہ. ناظرین، انشاءاللہ آپ کو یہ معلومات پہنچاتے رہیں گے اور آپ کی طرف سے میں منتظر ہوں گا کہ آپ ہمیں اپنی آراء سے نوازتے رہیں گے.